اجر اور ثواب کے اندر دونوں برابر ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں کے ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے۔ تو جب طاقت زیادہ دی ہے، کچھ احکام کا اس کو ایسا مکلف بنایا نا کہ مشقت والے کام اسی کی ذمہ داری لگائی ہے۔ مثلا باہر سے کما کے لانا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو وہ خود غلطی کے اوپر ہے، اگر خامد اس کو مجبور کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا شریعت نے یہ حق جو ہے نا عورت کو نہیں دیا کہ وہ عورت کما کے لائے، یہ حق مرد کا ہے، یہ کام مرد کا ہے۔ اس نے باہر نکلنا ہے، اس نے جو ہے نا کما کے لانا ہے، اس نے محنت کرنی ہے، اس نے گھر کا نان نفقہ جو ہے نا پورا کرنا ہے، گھر کا نان نفقہ پورا کرنا اور گھر کے اخراجات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے شوق سے کوئی نکلے تو پھر نکلتی رہے، شریعت نے اس چیز کا مکلف عورت کو نہیں بنایا۔ مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے گھر کا نان نفقہ پورا کرنا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے حاکمیت جو ہے نا وہ عطا کیا ہے، مرد کو امامت کے درجہ کے اوپر جو ہے نا فائز کیا ہے، مرد کو نبوت کے درجہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ فائز کیا ہے، مرد کی شہادت کو جو ہے نا کبھی جو ہے نا وہ قرار دیا ہے، مرد کی عقل کو جو ہے نا کبھی قرار دے دی۔ کئی معاملات ایسے ہیں، مرد کو جو ہے نا گھر کی سربراہی بھی حاصل ہے اور مرد کو ایک وطن کی سربراہی بھی حاصل ہے۔ عورت تو نہ گھر کے اندر سربراہ ہے اور نہ ہی جو ہے نا حکومت کی سربراہ جو ہے نا وہ بن سکتی۔ شرع نے ان چیزوں کا اس کو مکلف نہیں بنایا۔ عورت کی کیا ڈیوٹی ہے؟ عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے بچے جنمنے ہیں، عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے بچوں کو سنبھالنا ہے، عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ سب سے پہلی تربیت عورت کی گود ہے، ماں کی گود ہے، ماں کی گود سے اس بچے نے سیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو ابتدائی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مائیں سکھلاتی ہیں ان کو۔ یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عورتوں کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے، اچھی تربیت کر۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شادی کے موقع پر دیندار عورت کا انتخاب کرو، جب تم دیندار عورت کا انتخاب کرو گے تمہاری بچوں کی تربیت درست کرے گی۔ عورت کا تو یہ کام ہے کہ گھر کا کام کاج اس نے کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، خامند کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، خامند کے کپڑے اس نے دھونے ہیں، اور یہ کام کوئی چھوٹے سے کام ہے۔ ان کاموں کے کرنے کے اوپر بھی اس کو مرد کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی توحید کے اوپر کامل یقین رکھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، بیت اللہ کا حج کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور اپنے خامد کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اپنے خامد کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اجر کے اندر تو وہ برابر کی شریک ہے، اللہ نے اس کو اجر سے محروم نہیں کیا۔ کچھ عورتیں آ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے۔ مرد جہاد کرتے ہیں، شہادت کا رتبہ بھی پاتے ہیں، اجر اور ثواب بھی ان کو جو نا بڑا ملتا ہے، آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنا چاہتی ہو، چلو اپنے محرموں کے ساتھ جا کے حج بیت اللہ کرو، تم بیت اللہ کا حج کرو گی اللہ تمہیں جہاد والا اجر اور ثواب جو ہے نا وہ دے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، غور کریں دونوں چیزوں کے اندر۔ جہاد کے اندر انسان اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، تجارت کو چھوڑتا ہے، جائیداد کو چھوڑتا ہے، اپنے یاروں کو، دوستوں کو، احباب کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ یہی ساری چیزیں جو نا وہ جہاد کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جہاد کے اندر مشقت ہے، تو حج کے اندر بھی اسی طرح مشقت ہے۔ حج کی مشقت کوئی کم نہیں ہے۔ جدید دور ہونے کے باوجود، جدید وسائل ہونے کے باوجود آج بھی آپ حج کرنے کے لیے جائیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مشقت ہے اس عمل کے اندر، اس عبادت کے اندر۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد حج قرار دیا۔ اور آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں۔
مرد جہاد کرتا ہے نا شہادت کا رتبہ پاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچہ جنتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی شہادت کا رتبہ پائے گی. چھوٹا سا اجر ہے، بہت بڑا اجر. اللہ نے عورتوں کو محروم نہیں کیا اجر سے. جتنا مرد کو اجر ہے نیکی کے کام کرنے کا، عورتوں کو بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ اجر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کا تذکرہ کیا من ذکر او انثی، کہ خواہ وہ نیکی کرنے والے مذکر ہو ہاں وہ جو ہے نا عورت ہو، اللہ اجر اس کو جو ہے نا برابر کا جو ہے نا وہ عطا کریں گے. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس وقت عورت، دیکھیں عورت نے گھر سنبھالنا ہے، مرد نے باہر کا کام جو ہے نا وہ سنبھالنا ہے. جس وقت عورت گھر سے باہر نکلے گی پھر فتنہ ہے، پھر فساد ہے، پھر فحاشی ہے، پھر عریانی ہے، پھر بے حیائی ہے، پھر معاشرے کے اندر امن کی ضمانت ہی نہیں ہے. جس معاشرے کی عورتیں باہر نکلتی ہیں اور جس معاشرے کی عورتیں مغربی تہذیب کے پیچھے چل کے یہ نعرہ بلند کرتی ہیں شانہ بشانہ والا، اس معاشرے کے اندر کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا. آپ کے معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ بے حیائی کیوں زیادہ؟ آئے روز کبھی اخبارات پڑھیں، کبھی آپ خبریں سن لیں، شاید ہی کوئی دن ایسا ہو اخبارات اور خبروں کے اندر آپ کو جو ہے نا زنا کے کیس نہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تھانے کچہری کے اندر چلے جائیں، کیوں اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں؟ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ جب چلیں گی نا تو جیسے مغرب کا حال ہو رہا ہے اسی طرح تمہاری ذلت اور رسوائی اسی طرح ہو. اللہ نے عورت کو گھر کے اندر ٹکنے کا حکم دیا ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھر کے اندر ٹک کر اللہ کی عبادت کر. جس وقت تو گھر کے اندر ٹک کے جو ہے نا عبادت کرے گی تیری عزت بھی محفوظ ہوگی، تیری عصمت بھی محفوظ ہوگی. میں مردوں کے برابر تجھے اجر اور ثواب عطا کروں. ثواب